بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رومان بنت یونس ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ شیطان نے کیا کردار ادا کیا تھا اس بارے میں بتاؤں گی۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ضرور شیئر کریں۔ جہاں ہم ڈرامے اور دوسرے چینلز پر اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، اس میں سے کچھ وقت اگر ہم اسلام سمجھنے میں خرچ کر لیں گے تو ہمیں آخرت میں اس کا اجر ہی ملے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کا کام کیا، مگر چند ایک لوگوں کے علاوہ اور کوئی مسلمان نہ ہوا، بلکہ وہ بدبخت قوم آپ ہی کے در پر آزار ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سیلاب کی صورت میں اپنا عذاب بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے سوا اور کوئی بشر باقی نہ بچا، بلکہ آپ کا بیٹا اور بیوی جو کہ عذاب آنے تک حالت کفر ہی میں تھے، وہ بھی اس عذاب سے محفوظ نہ رہ سکے۔ عذاب ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہی پوری طرح باقی بچے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں آہستہ آہستہ کفر و شرک شروع ہوا تھا۔ اس کفر و شرک کے آغاز میں شیطان نے بنیادی کردار ادا کیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قوم نوح میں ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر نامی 5 نیک صالح بزرگ تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے کسی طرح سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان 5 بزرگوں کے بت بنا کر اپنی مجلسوں اور اجتماعات وغیرہ میں رکھو، اور ان بتوں کے نام بھی اپنے بزرگوں کے ناموں پر رکھو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور اپنے بزرگوں کے بت بنا لیے، مگر اس وقت ان بتوں کو بزرگوں کی یاد کے لیے بنایا گیا تھا، ورنہ قوم نوح کے نیک صالح لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب یہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے بت بنائے تھے اور لوگوں میں علم بھی نہ رہا، تو پھر ان بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ مولانا محمد داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بت پرستی اقوام میں اس طرح شروع ہوئی کہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کے ناموں پر بت بنا لیے۔ وہ عبادت سے پہلے ان کو سامنے رکھنے لگے۔ شیطان نے یہ فریب اس طرح چلایا کہ ان بتوں کے دیکھنے سے بزرگوں کی یاد تازہ رہے اور عبادت میں دل لگے گا۔ رفتہ رفتہ وہ بت معبود بنا لیے گئے۔ تمام بت پرستوں کا آج تک یہی حال ہے، اور آج بھی دنیا میں بت پرستی یوں ہی شروع ہوئی ہے۔ اس لیے اسلامی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بت اور صورت یعنی تصویر کے بنانے سے منع فرمایا، اور یہ حکم دیا ہے کہ جہاں بت یا صورت دیکھو اس کو توڑ پھوڑ کر پھینک دو، کیونکہ یہ چیزیں آخر میں شرک کا ہی ذریعہ ہوگی۔ اسلامی شریعت میں یادگار کے لیے بھی بت بنانا یا صورت کا بنانا گناہ ہے، اور کوئی کتنے ہی مقدس پیغمبر کی صورت ہو، اس کی کوئی عزت یا حرمت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ صرف ایک مورت ہے جس کا اسلام میں کوئی وزن نہیں۔ مسلمانوں کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ قوم نوح کو شیطان نے آہستہ آہستہ اتنا گمراہ کر دیا کہ وہ اپنے ان بتوں کی پوجا ہی اپنا مقصد حیات بنا بیٹھے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے اس طرز عمل کو خدا کی نافرمانی اور شرک قرار دیتے تھے، مگر وہ اتنے پکے ہو چکے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخرکار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے اور ان کی ہلاکت کے لیے بددعا کی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں کو ہی جنم دیں گے۔ آپ علیہ السلام کی بددعا قبول ہوئی
اور آسمان و زمین میں ہر طرف سے پانی کا سیلاب آ گیا، جس میں اہل ایمان جو ایک کشتی میں سوار تھے ان کے علاوہ اور کوئی نہ بچا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، یہ لوگ اپنے گناہوں کے سبب پانی کے عذاب میں ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار بھی انہوں نے نہ پایا۔ یعنی جن بتوں کے نام نظر و نیاز اور چڑھاوے دیتے، جن کے لیے رکوع سجود کرتے اور جنہیں اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے، وہ پنجتن پاک ان کے کسی کام نہ آ سکے، اور اللہ کے عذاب کا کوڑا دنیا میں بھی ان پر برس کر رہا۔ لیکن جہالت کی انتہا ہے کہ یہی بت بعد میں بھی ڈھونڈ کر یا پھر سے تیار کر کے لوگوں نے پوجنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ کسی طرح سے یہی بت عرب میں پہنچ گئے، اور اہل عرب نے بھی قوم نوح کی طرح ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے، بعد میں وہی عرب میں بھی پوجے جانے لگے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔